دوستو قرآن کریم کے فل قاعدہ اس ویڈیو کے اندر سیکھیے اونلی 10 منٹ کے اندر ہی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو قرآن شریف میں اس طریقے کا لا لکھا ہوا جملہ کے بیچ میں آ جائے تو یہاں پر بالکل بھی ٹھہرنا نہیں ہے، ٹھہرنے سے یہاں پر مطلب بگڑ جاتا ہے، تو یہاں پر بالکل بھی ٹھہرنا نہیں ہے۔ اگر آیت کے اوپر آ جائے تو یہاں پر ٹھہریں گے، کوئی مضائقہ نہیں ہے، لیکن جملہ کے بیچ میں یہاں پر آپ کو ٹھہرنا نہیں ہے۔ اور دوستو یہ اردو والا 5 لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کہیں پر آ جائے، یہ 5 کہیں پر آ جائے تو یہاں پر ٹھہرنے کے بعد آپ کو دوبارہ لوٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دوستو یہاں پر دیکھیے نصف لکھا ہوا ہے، یعنی اس سورہ کا آدھا یہاں پر ہو چکا ہے، تو یہ نصف لکھا جاتا ہے۔ اسی طریقے تو قرآن کریم کے سائیڈ میں اس طریقے کا عین بڑا سا لکھا ہوا نظر آتا ہے، تو عین جو لکھا ہوا اس کا مطلب ہوتا ہے رکوع، تو آپ کو یہاں پر چھوٹا سا لکھا ہوا دیکھنے کو مل جائے اور سائیڈ میں بڑا سا لکھا ہوا رہے گا۔ تو دوستو اوپر میں جو 1 لکھا ہوا ہے تو یہ ہے اس سورے کا 1 رکوع، ٹھیک ہے، یہ اوپر میں دیکھیے یہ عین کے اوپر میں لکھا ہوا تو یہ اس سورے کا 1 رکوع ہو گیا، اور نیچے میں لکھا ہوا اس پارے کا 1 رکوع ہے، اس پارہ جو ہے اس پارہ کا 1 رکوع، اور بیچ میں جو لکھا ہوا 8 یہ 8 نمبر آیت ہے۔ اسی طریقے سے دوستو قرآن کریم کے اندر وقف لازم سائیڈ میں لکھا ہوا دیکھنے کو مل جاتا ہے، اور جملے کے بیچ میں اس طریقے سے بڑا سا میم لکھا ہوا نظر آ جائے گا۔ تو دوستو یہاں پر وقف لازم کے معنی ہوتا ہے وقف معنی ٹھہرنا اور لازم کے معنی ضروری، تو یہاں پر ٹھہرنا ضروری ہے، آپ یہاں پر بغیر ٹھہرے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اگر اس طریقے سے اگر آپ یہاں نہیں ٹھہرتے ہیں تو معنی گڑبڑ ہو جاتا ہے، اس لیے یہاں پر ٹھہرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے پورے قرآن کے اندر آپ کو ٹوٹل اس طریقے سے نیچے میں منزل لکھا ہوا دکھ جائے گا، تو ٹوٹل قرآن کریم کے 7 منزلیں ہیں، یعنی اس کو پارٹ بھی کہہ سکتے ہیں، حصے بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی 7 دن میں آپ 7 ایک قرآن ختم کر سکتے ہیں، تو ہر ایک حصہ 7 حصہ ایک منزل ہے، تو اسے کہتے ہیں منزل، یعنی ایک منزل پڑھیں گے تو 1 دن اور 7 دن میں آپ پورا قرآن ختم کر سکتے ہیں، اس لیے قرآن کا 7 منزل بنا دیا گیا، اسی لیے آپ کو دیکھنے کو 7 منزل مل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے دوستو جملہ کے بیچ میں یہ آیت کے اوپر آپ کو اس طریقے کا دیکھنے کو مل جاتا ہے، تو دوستو اس جیم کا قاعدہ یہاں ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے، یہ آپ کو جملہ کے بیچ میں دیکھنے کو مل جاتا ہے، اور اس گول سرکل کو کہتے ہیں آیت، کبھی یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے دوستو قرآن کریم کے اندر جملے کے بیچ میں اس طریقے کا آپ کو تو لکھا ہوا دیکھنے کو مل جاتا ہے، اسے کہتے ہیں وقف مطلق کی علامت، اس پر ٹھہرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور دوستو قرآن کریم کے اس طریقے کا آپ کو سجدہ لکھا ہوا دیکھنے کو مل جاتا ہے، اسے کہتے ہیں سجدہ، اور یہاں جو سے آیت میں لکھا ہوا رہے گا تو اس آیت کو پڑھنے کے بعد آپ کو ایک سجدہ الگ سے کرنا ہوگا۔ اور دوستو قرآن کریم کے اندر اس طریقے کا آپ کو سکتہ دیکھنے کو مل جاتا ہے، یہ سکتہ لکھا ہوا، یہاں پر کیا کرنا، پڑھتے ہوئے آ کر اپنی آواز کو صرف پست کرنا ہے، آواز کو روک لینا ہے، سانس کو جاری رکھتے ہوئے اس لفظ کو پڑھنا، جیسے یہاں پر دیکھیں مِن مرقدنا هذا، اس طریقے سے ایک لمحے کے لیے اپنے آواز کو پست کرنا، سانس کو توڑنا نہیں ہے۔ اور یہ سکتے کے اوپر جو آپ دیکھ رہے ہیں اسے کہتے ہیں وقف غفران، اور وقف منزل بھی اس طریقے کا ہی آپ کو نشان دیکھنے کو مل جاتا ہے، وقف لازم کہتے ہیں، وقف غفران کہتے ہیں، یہاں پر ٹھہر کر کے اللہ تعالیٰ سے خوب بخشش طلب کرنا، اور یہ کہیں جملے کے کہیں بھی لکھا ہوا دیکھنے کو مل جاتا ہے اس طریقے کا، تو آپ کو وقف منزل دیکھنے کو مل جاتا ہے، اسے وقف جبریل بھی کہتے ہیں، جہاں پر جبریل علیہ السلام نے وقف کیا وہاں ٹھہرنا مستحب ہوگا۔ اسی طریقے سے دوستو قرآن کریم کے اندر جملے کے بیچ میں صلی لکھا ہوا دیکھنے کو مل جاتا ہے، صرف اگر صلی لکھا ہوا جملے کے بیچ میں مل جائے تو یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، تو اس قاعدے کا سمجھ لیجئے، یہاں پر ملا کر کے پڑھنا چاہیے جہاں پر صرف صلی لکھا ہوا آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے۔ اور دوستو قرآن کریم کے اندر اس طریقے کا لکیر آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے، تو یہ لکیر دوستو نشان ہوتا ہے احتیاط کا، یہاں پر بہت احتیاط کے ساتھ پڑھنا ہے، ذرا سا بھی مسٹیک کریں گے تو معنی بدل جائے گا، اس لیے سائیڈ میں تیرہ لگا کر احتیاط لکھ دیا جاتا ہے، تو یہاں پر زبر زیر اقفا قاعدہ قلقلہ سارا چیز دیکھ کر کے پڑھنا ہے، بالکل بھی غلط نہیں کرنا ہے ورنہ مطلب بگڑ جائے گا۔
اسی طریقے سے دوستو قرآن کریم کے اندر جملے کے بیچ میں قاف لکھا ہوا نظر آ جائے گا، تو یہاں پر ٹھہرنا نہیں چاہیے، یہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے۔ اسی طریقے سے جملے کے بیچ میں زا لکھا ہوا نظر آئے گا، تو یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے، یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ دیکھیے دوستو، اس طریقے کا قرآن کریم کے اندر چھوٹا نون لکھا ہوا دیکھنے کو مل جاتا ہے، اسے کہتے ہیں نون قطنی، اور یہاں پر ٹھہرنا ہے تو اس نون کو نہیں پڑھا جاتا ہے، اگر یہاں پر نہیں ٹھہریں گے تو نون کو پڑھا جائے گا۔ تو دوستو آج میں نے آپ کو بہت سارے قاعدے بتا دیے ہیں جو امپورٹنٹ تھا، ویڈیو کو ریپیٹ کر کے اچھے سے مشق کرے، اور اس کا نیکسٹ پارٹ چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرے اور نیچے کمنٹ کر کے بتائے، اس کا نیکسٹ پارٹ بھی آپ کو بنا کر کے دے دوں گا۔ ملتے ہیں اگلے نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔